اپنے بیٹے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ غسل کا اہتمام کرنے لگے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اس کی والدہ کو تو علم ہی نہیں کہ اس کے بیٹا کا وصال ہو گیا، ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تو رب کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوئی۔ لڑکے نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج البدایہ والنہایہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کسی علاقے سے ہجرت کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صحابیات کے ساتھ ملا دیا اور اس کے بچے کو اصحاب صفہ میں بٹھا دیا۔ وہ بچہ اصحاب صفہ کے ساتھ رہ کر تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد مدینہ شریف کے اندر بیماری آئی، وبا پھیلی، جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوئے۔ یہ لڑکا بھی بیمار ہوا، کچھ دن گزرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اے انس، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ ہم اس کے غسل کا اہتمام کرنے لگے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اس کی والدہ کو تو علم ہی نہیں کہ اس کے بیٹا کا وصال ہو گیا ہے، جاؤ جا کے اس کی ماں کو بتاؤ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم گئے، جا کے اس کی ماں کو بتایا کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو۔ تو ماں درد بھرے لہجے کے اندر سوالیہ انداز میں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ ہاں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کی والدہ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلی، اصحاب صفہ میں آئی، آ کے دیکھا کہ اس کے بیٹا ایک جگہ پہ پڑا ہے، اوپر سفید رنگ کی چادر ہے۔ ماں آئی اور آ کر اپنے بیٹے کے قدموں کی طرف بیٹھ گئی اور پھر اپنے بیٹے کے دونوں قدموں کو پکڑا اور پکڑ کر رب سے باتیں کرنے لگی کہ اے مولا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، کسی مجبوری سے نہیں بلکہ تیری محبت میں پڑھا۔ میں نے ہجرت کی، میں نے بت پرستوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیٹے کو لے کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آ گئی۔ تو یہ سب کچھ میں نے تیری محبت میں کیا، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا۔ تو مولا، آج میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر یہی بات بت پرستوں کو پتہ چلے گی تو وہ مجھے طعنہ دیں گے کہ جس رب کا کلمہ پڑھا تھا اسی نے تیرا بیٹا مار دیا ہے۔ تو مولا، مجھے آج اس مصیبت سے بچا کے جب تک میں زندہ رہوں میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ اب یہ درد بھرے لہجے کے اندر ایک ماں اپنے رب سے دعا کر رہی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل کی بات رکھ رہی ہے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم وہاں موجود ہیں، خود سرکار وہاں موجود ہیں، لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ماں اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نہیں، سرکار بھی جانتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی ممتا کیا ہے، رب کی بارگاہ میں ماں کا مقام کیا ہے۔ سرکار بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ ماں نے جب یہ مکالمہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، حتیٰ کہ عرض کی کہ مولا، میرے بیٹے کی جان واپس لوٹا دے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا، ابھی ماں کے دعا کر کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تو رب کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوئی۔ لڑکے نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ زندہ رہا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا رہا، ہمارے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ وہ لڑکا بھی زندہ ہے، اس کی ماں کا بھی وصال ہو گیا، وہ لڑکا اب بھی زندہ ہے، حتیٰ کہ اپنی ماں کے وصال کے بعد جا کے دوبارہ اس لڑکے کو موت آئی۔ تو پتہ چلا کہ ایک ماں کی دعا رب کی بارگاہ میں کتنا اثر کرتی ہے۔ ماں کی دعا جب رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو رب اس کو شرف قبولیت عطا فرما کے جس طرح ماں چاہتی ہے رب اسی طرح کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے ماں باپ کا
ادب و احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کی اس انداز کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے کہ ہمیں خود نہ کہنا پڑے کہ میری ماں میرے لیے دعا کر، میرا باپ میرے لیے دعا کر، بلکہ ہم ایسا رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ ایسی سنگت اور ان کے ساتھ ایسی محبت اپنائیں، ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ ان کے زبان سے، ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے اور وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔